محمد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، بے شک جو لوگ ہماری آیات میں کج روی کرتے ہیں وہ ہم پر پوشیدہ نہیں ہیں، اس میں ٹیڑھا مفہوم نکالتے ہیں، کنفیوژنس کریٹ کرتے ہیں، لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرتے ہیں، معاذ اللہ۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم سے پوشیدہ نہیں۔ افمن یلقی فی النار خیر ام من یأتی آمنا یوم القیامہ، تو کیا جو شخص آگ میں ڈالا جائے وہ بہتر ہے یا وہ جو روز قیامت امان کے ساتھ آئے؟ ظاہری بات ہے جو امن میں ہے وہ بہتر ہے، اور امن کا اصل مقام دارالسلام جنت۔ سبحان اللہ۔ اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر، تم جو چاہو سو کرو، بے شک تم جو کچھ کرتے ہو اللہ دیکھنے والا ہے۔ ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم وانہ لکتاب عزیز، بے شک جن لوگوں نے قرآن کا انکار کیا جب وہ ان کے پاس آیا تو وہ اپنا انجام دیکھ لیں گے، بے شک یہ قرآن تو ایک بڑا عزت والا کلام ہے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل نہ اس کے سامنے سے آ سکتا نہ اس کے پیچھے سے۔ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت فرمائی، اور اس کے ذیل میں نوٹ کیجئے گا قرآن کے ساتھ سنت رسول کی بھی حفاظت کا اہتمام ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ قرآن کی عملی شکل تو حضور عطا فرما گئے، تو اس قرآن کے الفاظ کے ساتھ ساتھ اس کے مفاہیم کی بھی حفاظت اللہ تعالیٰ نے فرمائی، جیسے کہ سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 میں اللہ نے ذکر فرمایا کہ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس ذکر کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے۔ تو قرآن اور صاحب قرآن دونوں کی تعلیمات کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی، اور قرآن کے الفاظ کا اپنا اعجاز ہے۔ جو فتنے اٹھتے رہے، جو معاذ اللہ اعتراضات لوگوں نے کیے، خود قرآن کے الفاظ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ تاثیر رکھی اور وہ اعجاز رکھا، وہ فصاحت و بلاغت رکھی کہ اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ تنزیل من حکیم حمید، یہ نازل کیا گیا اس اللہ کی طرف سے جو حکمت والا ہے، لائق تعریف ہے۔ ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، اے نبی علیہ السلام آپ کو تو وہی کچھ کہا جاتا ہے جو آپ سے پہلے رسولوں کو کہا جا چکا۔ یہ تسلی حضور کو بار بار عطا کی گئی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمیں سمجھایا گیا حق و باطل کے مارکے تو ہمیشہ سجے، اور باطل والوں کی طرف سے مخالفتوں کو ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم، بے شک آپ کا رب بڑی مغفرت والا اور دردناک سزا دینے والا ہے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ، اور اگر ہم قرآن کو عجمی زبان کا بناتے تو یہ لوگ کہتے اس کی آیتیں کیوں صاف صاف بیان نہیں کی گئیں؟ اعجمی وعربی، یہ کیا کتاب عجمی اور رسول عربی؟ بھئی اللہ نے رسول اکرم علیہ السلام کو بھیجا، یہ عربی زبان بولتے ہیں، اے مشرکو تمہیں بھی عربی آتی ہے تو سمجھو۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی عجمی زبان میں قرآن نازل فرماتا تب بھی اعتراض کرتے، لو جی رسول عربی ہیں اور کتاب عجمی، تو لوگ کتاب بھی عربی اللہ نے عطا فرمائی مانو، جس کا تم چیلنج بھی قبول نہیں کر سکتے۔ قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء، آپ فرما دیجئے اے نبی علیہ السلام جو ایمان لائے یہ ان لوگوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے، یعنی قرآن۔ والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر وہو علیہم عمی، اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں گرانی یعنی بوجھ ہے، اور یہ ان کے لیے اندھے پن کا باعث بن گیا۔ پھر وہی بات ہے، اندر باطن میں گندگی ہے تو اور بگاڑ پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ اولئک ینادون من مکان بعید، گویا یہ لوگ پکارے جاتے ہیں کسی دور کی جگہ سے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی تو اس میں اختلاف کیا گیا، یعنی تورات۔ وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی تو کب کا ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ یہ جلدی جو مچا رہے ہیں جلدی نہ مچائیں، اللہ کے ہر فیصلہ متعین وقت کے لیے رکھا گیا ہے اور اپنے وقت پر ہی وہ فیصلہ ظاہر ہوتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور بے شک وہ ضرور اس سے تردد میں ڈالنے والے شک میں مبتلا ہیں۔ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ومن اساء فعليها، جس نے عمدہ عمل کیے تو اپنی ذات کے بھلے کے لیے، اور جس سے برائی کا معاملہ کیا تو اس کا وبال اسی برے عمل کرنے والے پر ہوگا۔ وما ربک بظلام للعبید، اور آپ کا رب اپنے بندوں پر بالکل بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ ناظرین کرام، اللہ کی توفیق سے 24ویں پارے کی تکمیل ہوئی۔ 80% قرآن اللہ کے فضل و کرم سے ترجمہ و تشریح مکمل ہوا۔ الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کا علم تو اللہ ہی کے حوالے کیا جاتا ہے، وہی جانتا ہے کب اس کو برپا ہونا ہے۔ وما تخرج من ثمرات من اکمامہا، اور کوئی پھل اپنے شگوفوں سے نہیں نکلتا۔ وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلم، اور کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی، مراد کوئی فیمیل یا مادہ، وہ جانوروں میں بھی ہو سکتی ہے، کوئی مادہ حاملہ نہیں ہوتی اور نہ وہ کسی بچے کو جنم دیتی ہے، مگر یہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم میں ہے۔ اللہ میکرو لیول کی باتوں کو بھی جانتا ہے اور مائکرو لیول کی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ یہ فلسفیانہ گمراہی ہے کہ میکرو لیول کی باتیں اللہ کو بتائے، باریک باریک باتیں اللہ کو نہیں پتا۔ استغفر اللہ
معاذ اللہ، اللہ ایک ایک ذرے کے بارے میں جو ہے وہ خوب جانتا ہے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ، اور جس دن اللہ نے پکارے گا کہاں ہے میرے شریک، وہ کہیں گے ہم نے تو تجھے خبر دے دی، ہم اس کے گواہ نہیں۔ صاف انکاری ہو جائیں گے، جھوٹ بولیں گے، ہم نے تو کسی کی پرستش نہیں کی تھی، کسی جھوٹے معبود کو نہیں پکارا تھا، جھوٹ بولیں گے معاذ اللہ۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، اور وہ جسے اس سے قبل اللہ کے سوا پکارتے تھے ان سے کھو جائے گا، اور وہ جان لیں گے کہ اب ان کے لیے کوئی نجات کی راہ نہیں ہوگی۔ لا يسم الانسان من دعاء الخیر، انسان بھلائی مانگنے سے تھکتا نہیں ہے۔ وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو نا امید ہو کر مایوس ہو جاتا ہے۔ یہ وہ انسان جس میں ایمان کی دولت نہ ہو، یہ کمزور پڑ گیا ہو ایمان کے تعلق سے، ورنہ مؤمنانہ طرز عمل کیا، نعمت ملے تو شکر اور مصیبت آئے تو صبر۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، اور اگر اسے کو تکلیف پہنچنے کے بعد ہم اپنی طرف سے اپنی رحمت کا مزہ چکھائیں، لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، تو ضرور کہے گا یہ تو میرے لیے ہے۔ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور میں خیال نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہونے والی بھی ہے۔ وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، اور اگر مجھے میرے رب کی طرف لوٹا بھی دیا گیا تو بے شک میں اس سے بہتر بھلائی کی بات پاؤں گا۔ یہ ہے ایک مادہ پرستانہ سوچ رکھنے والوں کی کھوپڑی کا ایک خناس، معاف کیجیے گا، ان کی عقل کا ایک فطور ہے۔ کیا؟ ارے تو میری کمائی ہے، میں نے محنت کی ہے، قیامت کوئی برپا نہیں ہوگی، اور اگر ہو بھی گئی تو بہتر پاؤں گا۔ وہ جو باغ والے کا قصہ سورہ کہف میں، اس نے بھی اسی طرح کی بات کی تھی۔ دماغ میں کیا بات آ جاتی ہے، اگر ہم برے ہوتے تو مال تھوڑے ہی ملتا، جائیداد تھوڑی ہی ملتی۔ او بھائی اگر یہ اصول مان لے تو فرعون کو کہاں کھڑا کرو گے، قارون کو کہاں کھڑا کرو گے، مال دولت اقتدار تو ان کو بھی ملا۔ یہ مادہ پرست قسم کے لوگوں کا طرز عمل ہے۔ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا، پس ہم کافروں کو ان کے اعمال سے ضرور آگاہ کریں گے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ہم ضرور انہیں ایک سخت عذاب میں سے چکھائیں گے مزہ۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے اور اپنا پہلو بدل لیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اور جب ذرا اسے تکلیف پہنچنے لگتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے والا بن جاتا ہے۔ یہ وہی آدمی ہے، نعمت پر اترانا شروع کر دیا، مصیبت آئی تو کبھی مایوس ہو گئے اور کبھی لمبی چوڑی دعاؤں کا اہتمام شروع ہو گیا۔ ہمارے لیے ٹھیک طرز عمل کیا ہے؟ مصائب میں صبر کریں تو اجر پائیں، نعمت ملے تو اللہ کا فضل مانیں، شکر کریں تب بھی اجر پائیں۔ یہ مؤمنانہ طرز عمل ہے۔ قل ارائیتم ان کان من عند اللہ ثم کفرتم بہ من اضل ممن هو فی شقاق بعید، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے بھلا دیکھو اگر یہ قرآن اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہو پھر تم نے اس سے کفر کیا تو اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو دور دراز کی ضد میں ہو۔ اگلی آیت بہت عظیم ہے اللہ کی نشانیوں اور قرآن کی حقانیت کے بارے میں۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ان قریب ہم اپنی آیات، اپنی نشانیاں اس آفاق، اس کائنات میں، خود ان کی اپنی جانوں میں دکھائیں گے۔ حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ وہ قرآن حق کلام ہے۔ اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، تو کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ آپ کا رب ہر بات کا از خود گواہ ہے۔ اس کائنات میں نشانیاں، ہمارے وجود میں نشانیاں، اور قرآن میں بھی آیات یعنی نشانیاں۔ دس یونیورس، بڑا پیارا جملہ کسی کا، دس یونیورس از دا ورک آف اللہ، یہ کائنات اللہ کا عمل ہے۔ دس قرآن از دا ورڈ آف اللہ، یہ قرآن اللہ کا قول ہے۔ دیر کین ناٹ بی اینی کانٹرڈکشن بٹوین دا ٹو، اللہ کے ایکشن میں، اللہ کے ورڈ میں کوئی کانٹرڈکشن تو نہیں ہوگا، اللہ کے عمل میں اور اللہ کے قول میں تضاد نہیں، مطابقت ہوگی۔ جتنا کائنات میں غور کریں گے اللہ کی عظمت بھی دل میں آئے گی، قرآن کی حقانیت بھی ثابت ہوتی چلی جائے گی، آشکار ہوتی چلی جائے گی۔ جتنا قرآن میں غور و فکر کریں گے یہ کائنات پر غور و فکر کی دعوت دے گا، رب کی معرفت کی طرف لے کے جائے گا۔ تو اس کائنات، یہ کتاب کائنات میں اور کتاب الہی کتاب قرآن میں مطابقت ہے۔ جتنا غور کریں گے کائنات میں قرآن کی حقانیت اور ثابت ہوتی چلی جائے گی۔ غور و فکر کی دعوت قرآن ہمیں دیتا ہے۔ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، آگاہ ہو جاؤ بے شک وہ اپنے رب کی ملاقات کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں۔ الا انہ بکل شیء محیط، آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک وہ ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر شے کا احاطہ کر رکھا ہے۔ الحمدللہ، ناظرین کرام، سورہ حامیم السجدہ کا بیان مکمل ہوا۔